خان صاحب کے نام اس لیے لے رہا ہوں، خان صاحب یہ ایک ملنگ سی شخصیت ہے، مذہبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور ہم ایک پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پارک کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ گرمی میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اس پارک میں اتنے اچھے ملک میں بیٹھے ہوئے ڈیفینیٹ ہمیں جو ہے اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے حالات کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی سکالر بھی ہیں، اس پر روشنی بھی ڈالتے ہیں۔ شفاقت خان صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنے چینل پر، اور اس کے بعد آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت موجودہ حالات پر سوشل میڈیا جو ہے وہ پاک فوج کے بارے میں بہت باتیں کر رہا ہے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ایران کی ٹینشن بڑھی ہے، انہوں نے ساتھ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو بھی شامل کر لیا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ ایز اے اسکالر آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام راجہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس وقت دنیا کے حالات جتنا گلوبل ہے وہ سارا بہت خطرناک دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ قیامت کی نشانیاں قریب ہیں۔ جس وقت ملک متحد ہوتا ہے تو ملک کے اندر اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہ متحد ہے اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے ایک اپنے ملک کے لیے مخلص ہو کر باہر کام کیا، اور اس باہر کام کرنے کی وجہ سے اس وقت مڈل ایسٹ میں وہ جو ہے راج کرنے لگ گئے ہیں۔ جیسا کہ ایران کو ابھی اندر سے نقصان پہنچا ہے، سننے میں آیا ہے کہ اپنوں نے نقصان دیا ہے۔ وہ قوم اور وہ ملک ترقی کبھی نہیں کرتا جس ملک کے اندر ایک دوسرے سے نفرت کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کی پولیٹیشن کو اور پاکستان کے تمام ادارے کو، جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو اکٹھے ہونا ہوگا اور رول آف لا کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہر ایک انسان جب پروفیشنل جتنے بھی ہیں وہ رول آف لا کے مطابق چلیں گے تو پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پوری دنیا میں کوئی پاور نہیں ہے جو اس کے ساتھ ٹکرا سکے۔ ہماری آرمی ہے، ہم آرمی سے ہیں۔ اختلافات جو ہیں وہ ٹیبل پہ ختم ہونے چاہیے، نہ کہ اس کو باہر دشمنوں کو، اور جو ہنسنے والے ملک ہیں وہ تماشائی بنے اور وہ ہمارا تماشا دیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ رول آف لا ہو۔ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا تو ہمارا ملک دنیا میں نام سے تو پاکستان ہے لیکن وجود سے پاکستان ہے۔ اس لیے اپنے ملک سے، اپنی فوج سے، اپنے اداروں سے، اپنے پولیٹیشن سے پیار کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے پر طنز کرنے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں بجائے کہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے تو محبتیں ہماری ہوں گی، بڑھیں گی، اور پاکستان کے سقوط امت مسلمہ کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے اور سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ایک دن سب پر ہو جائے گا۔ خان صاحب، کیا بات ہے کہ آپ پاک آرمی سے محبت کرتے ہیں، پاک آرمی زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور کیا آپ خود فوج میں رہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ راجہ صاحب، آپ نے بہت ہی عجیب سا میرے اوپر سوال کر دیا جس میں نہ کچھ کہہ سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ پاک آرمی میری آرمی ہے اور میں پاک آرمی کا ہوں، اور پاک آرمی پوری دنیا میں راج کرے گی، اور بہت سارے سمجھ چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس میری پاک آرمی نے امریکہ کا کیا اشر کیا، رشیا کا کیا اشر کیا، اور دیگر بھی آنے والے جو حالات ہیں ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ انڈیا تو معمولی سی چیز ہے ہمارے آگے، یہ تو صرف باتیں کرنے والے۔ انڈیا کی کیا اوقات ہے ہمارے ساتھ لڑنے؟ تو ہمارے نوجوان ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میری فوج ہے، میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں، میں اس جرنیل کے خلاف ہوں کہ جو رول آف لا کے خلاف ہو۔ میرا یہ وعدہ ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ پاکستان میں بھی کہتا ہوں، GHQ میں بھی کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا میں اس کے خلاف ہوں۔ جو میرٹ پہ چلے گا، پاک آرمی ادھر ہے جی، میں پاک آرمی کے ساتھ سیف ہوں، اور میری آرمی جو ہے دنیا کی بہادر آرمی ہے۔ آئی لو پاکستان آرمی۔ ناظرین، آپ نے خان صاحب کی بات سنی اور آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا
کہ یہ پاک آرمی کے ساتھ ہے، ان کے دوست ہیں، انہوں نے ٹوپی اتار کر بھی آپ کو دکھایا. تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو کہی نہیں جاتی، بیان سے پتہ چل جاتا ہے، باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت متحرک ہے. اور ہمیشہ انہوں نے اچھی بات کی، سچی بات کی اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کی. لیکن جہاں ان کا تعلق ہے انہوں نے اپنا تعلق جو ظاہر کر دیا. تو چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. آئیسائی میری روح پائندہ باد.